الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين حضرات محترم، یہ بات بارہا مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ مالک نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیج کے امتحان میں جو ڈالا ہے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور ان پہ 315 کتابیں مختلف انبیاء اور رسل پہ نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ رب العزت کا قاعدہ اور قانون یہ تھا ہر بستی میں کوئی نہ کوئی نبی آتا،
ہر خطے کے اندر کوئی نہ کوئی نبی دنیا میں موجود ہوتا، بعض اوقات بیک وقت دنیا میں کئی انبیاء ہوتے، حتیٰ کہ بعض اوقات بعض بستیوں میں ایک سے زائد نبی بھی ہوتے، جس طرح کہ سورۃ یاسین کے اندر ایک بستی کا تذکرہ ہے جس کے متعلق ائمہ مفسرین لکھتے ہیں وہ انطاکیہ تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اللہ اکبر وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، مثال بیان کیجئے ان کے سامنے اس بستی کی جہاں ہم نے رسول بھیجے، پہلے 2 بھیجے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، جب بستی کے لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تو اللہ نے تیسرے کے ساتھ ان کی مدد کی۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہماری بات کو سنو۔ تو علی ھذا القیاس پہلے قانون اور اصول یہ تھا کہ کوئی بھی دنیا کا شخص کسی بھی نبی کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لیتا، ان کی تعلیمات پہ چلتا، وہ ہدایت یافتہ تھا، اور اللہ کے ہاں کامیابی اس کی یقینی تھی۔ لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ سارا قانون بدل دیا۔ اب نئی بات اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بھی شخص اس دین اسلام کے علاوہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی دین کے اندر بھلائی تلاش کرے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے کتنی عبادتیں کر لے، کتنی ریاضتیں کر لے، کچھ بھی کر لے، آخرت میں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے۔ ایک جنگل بیابان میں آپ نے دور ایک کٹیا بنی ہوئی دیکھی، جھونپڑی دیکھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیونکہ اس وقت جو یہود اور عیسائی ان میں جو صوفی لوگ تھے وہ اپنا گھر بار شہر چھوڑ کے جنگلوں میں بسیرے کر لیتے تھے، تو سیدنا عمر دیکھنے کے لیے چل پڑے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب اس کی جھونپڑی کے پاس پہنچے تو وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا، آپ انتظار کرنے لگے کہ ابھی یہ فارغ ہوگا تو میں اس سے بات کروں گا۔ ایک لمبی مدت تک سیدنا عمر کھڑے رہے، حتیٰ کہ صبح کے وقت سے دن سورج نصف النہار پہ آ گیا، وہ عبادت میں مصروف ہے، یہاں تک کہ سیدنا عمر انتظار کر کر کے تھک گئے، اور اچانک سیدنا عمر رونا شروع کر دیا۔ جب ان کے روزے کھلا میدان ہو تو تھوڑی سی آواز بھی دور تک پہنچتی ہے۔ ان کے ساتھیوں نے جب آواز سنی تو بھاگے کہ امیر المومنین کی آواز کیوں آئی ہے۔ جب گئے تو سیدنا عمر رو رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین کیا معاملہ ہے، آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے، اس بندے کو دیکھو، اتنی مدت اس کا انتظار کرتے ہوگے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن یہ اپنی عبادت میں مگن ہے۔ لیکن یاد رکھو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی ساری عبادت، اس کی ساری ریاضت، اس کی ساری کوشش
اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو جو اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ بنانا چاہیے کہ کائنات میں کوئی بھی قانون، کوئی بھی اصول، چاہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کیوں نہیں، وہ کسی نبی پہ نازل ہونے والا قانون کیوں نہیں، جب محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے تو سارے کے سارے قانون کینسل ہیں۔ اب صرف ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے اسلام کا رستہ۔ دیکھیں، عام بندوں کے لیے ہی صرف نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے لیے بھی یہ قانون ہے۔ جس طرح کہ میں سیدنا عمر کا واقعہ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ وہ تورات کا صفحہ پڑھ رہے تھے تو نبی کریم نے انہیں کہا تھا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے علاوہ ان کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا۔ اور پریکٹیکلی ایک وقت آنے والا ہے جب ایک نبی دنیا میں آئیں گے جن کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ نے اٹھا لیا تھا، وہ واپس آئیں گے اور نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ نبی کریم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ حتیٰ کہ جس وقت ان کا نزول ہوگا وہ شام کے شہر دمشق، اس کے مشرقی جو مشرقی دروازے کے قریب ایک سفید مسجد ہوگی، اور جن لوگوں نے دمشق دیکھا ہے وہ کہتے ہیں وہاں ایک بہت خوبصورت سفید مسجد ہے۔ اس کے مینارے سے اتریں گے، لوگ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، مؤذن اقامت کہہ رہا ہوگا، امام آگے کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے بال، ان کا چہرہ اتنا صاف شفاف ہوگا کہ ایسے لگے گا جیسے ابھی نہا کے نکلے ہیں، اور ہر ایماندار آدمی اپنے ایمان کی وجہ سے انہیں پہچان لے گا۔ جب وہ آئیں گے، جو امام ہے وہ پیچھے ہٹے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، یہ نماز پڑھائیں، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، نماز آپ پڑھائیں گے، میں پیچھے پڑھوں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہوتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ عیسائیوں کے جو سب سے تقدیس والے دو نشان ہیں، خنزیر اسے ذبح کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور دنیا میں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کا دین ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ آج دنیا کے اندر ہمارے اندر بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو چکے جو کہتے ہیں کہ یہ قدیم زمانے کی باتیں ہیں، قرآن جدید دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، قرآن جدید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ 1400 سال پہلے کے تھے، آج دور جدید ہے اس لیے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، ہمیں اسے جدید صورت میں سمجھنا ہوگا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے زمانہ کوئی بھی ہو یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ سے بہتر زمانوں کو، اس کے تقاضوں کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ آیت، یہ اصول، یہ قانون قیامت تک کے لیے ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی قانون کے ذریعے، کسی دین کے ذریعے، کسی کتاب کے ذریعے بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اسے بھلائی نہیں ملے گی، بھلائی ملنی تو دور کی بات ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں اسے خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک کو بات وہ تھی جو غیر مسلمانوں کے لیے تھی، زیادہ تر تصور کی جاتی ہے، لیکن حقیقتاً
پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2229، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے اندر سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ گمراہ اماموں کا ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام حکمران کو بھی کہتے ہیں، اور امام اس محراب و منبر پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی دعوت دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار بولے تھے جو عربی زبان میں ضرب المثل بن گئے ہیں، کہتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكِ وَعُلَمَاءُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ پتہ ہے دین کے بگاڑ کا سبب کون بنتے ہیں؟ دین میں فساد کون برپا کرتے ہیں؟ دین کی بربادی کا سبب کون بنتے ہیں؟ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكِ، دین میں فساد پیدا کرنے والے حکمران ہوتے ہیں، وقت کے حاکم ہوتے ہیں۔ وَعُلَمَاءُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، اور دوسرا دین کے اندر بگاڑنے والے علماء سوء اور صوفی، جاہل صوفی ہوتے ہیں جو دین کو سمجھتے نہیں یا اپنے مفادات کے لیے دین کو بدلتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہود پہ کیوں لعنت ہوئی؟ عیسائیوں کو کیوں گمراہ قرار دیا گیا؟ وہ کیوں ہمیشہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے؟ کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ آج بھی یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا تک کہتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے متعلق اتنا غلب کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی آخری نصیحت میں کہ مجھے عیسائیوں کی طرح جس طرح انہوں نے عیسیٰ کی ذات میں غلب کیا، میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو وہ رسول کو تو مانتے ہیں، اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے خالص دین پہ نہیں چلتے۔ ان کا کردار کیا تھا؟ قرآن کئی مقام پہ بتاتا ہے، میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ ان میں ایک آیت نمبر 13 سورۃ المائدہ، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ان کا عہد ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم اللہ اور اس کے نبی موسیٰ کی اطاعت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور رستے کو نہیں اپنائیں گے۔ پر انہوں نے کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقًا، انہوں نے جو عہد کیا تھا، اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، اسے توڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لعناہم، اس ایگریمنٹ کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت ڈال دی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو حق نہ سمجھا، یا انہیں اپنے لیے قابل عمل نہ سمجھا۔ آج امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ کوئی بھی قانون ہو، اگر وہ میرے خلاف آتا ہے تو میں اسلام کے اس حکم کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ یہ کیا ہے؟ اگر ایک یہودی، وہ عالم دین ہے یا عام، اگر وہ اللہ کے دین پہ عہد کو توڑتا ہے تو اللہ اس پہ لعنت ڈالتے ہیں۔ آج میں اور آپ توڑیں تو اللہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقًا، انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ لعناہم، پہلی بات اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی ان پہ، اور اس کے بعد دوسرا معاملہ کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا، وہ اپنی غلطی پہ اڑے رہے، دلائل کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا آج یہ سب کچھ ہمارے اندر نہیں ہے کہ دلائل پیش کی جاتے ہیں، قرآن کے دلائل دیے جاتے ہیں؟ افسوسناک بات یہ ہے
یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے، میں نام نہیں ان علماء کو لوں گا. ہمارے پاکستان میں علماء کی ایک کونسل ہے، اس جو حکومت وقت کو مختلف مذہبی مسائل پہ رہنمائی کرتی ہے. ان میں جب یہ طلاق ثلاثہ کے معاملے میں بحث ہوئی تو ایک نوجوان جو تھا تو بیوروکریٹ لیکن پڑھا لکھا تھا، اس نے ان علماء کی مخالفت کی جو طلاق ثلاثہ کے معاملے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی مرتبہ دی جائیں تو وہ 3 ہیں. اس نے قرآن کی آیات، رسول اللہ کی احادیث پڑھی. تو جسٹس تنزیل الرحمان نے اس وقت کے وہ بہت بڑے عالم دین تھے جو مصر تھے کہ نہیں یہی بات ٹھیک ہے جو ہم کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نوجوان قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے، یہ نبی کریم کی احادیث پڑھ رہا ہے. تو اس نے غصے کے ساتھ کہا ہم اس قرآن کو نہیں مانتے جو ہمارے مسائل کے مطابق نہیں ہوتا. یہ ضلالت اور گمراہی اس ملک کے علماء میں آ گئی ہے، اور اتنی دلیری ہے کہ اللہ کی کتاب کے متعلق یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جو ہمارے مسلک کے مطابق نہیں چلتی. تو میرے عزیز بھائیو، ایسے وقت میں جب گمراہی میں علماء بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، نبی کریم اس بات پہ دعا مانگا کرتے تھے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ میرے دین کے معاملے میں مجھے کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دینا. آج من حیث الامت، خصوصاً ہم وہ لوگ جو عربی زبان کو نہیں سمجھتے، ہم بہت زیادہ فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. ہم نے ضلالت اور گمراہی کو دین سمجھ لیا ہے، اور باوجود اللہ کی آیات کے بڑی ڈھیٹ بن کے کہتے ہیں جی فلاں کام کے لیے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارے دل کا عشق کافی ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے تو اپنی ذات کو منوانے کے لیے بھی زبردستی نہیں کی. سورۃ بقرہ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کہتے ہیں الہکم الہ واحد، لوگوں میں تمہارا الہ اکیلا ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں. الہکم الہ واحد. پھر آگے 8 چیزیں بطور دلیل بیان کی ہیں اللہ رب العزت نے. وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں کیوں تمہارا الہ ہوں؟ ان فی خلق السماوات والارض، اس آسمان کو بھی میں نے بنایا ہے، زمین کو بھی میں نے بنایا. 2، پھر اللہ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، رات کو بھی میں لے کے آتا ہوں، دن کو بھی میں روشنی پھیلاتا ہوں. 4، پھر فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، دنیا ترقی کی معراج پہ ہونے کے باوجود آج بھی ہمارے معاش کی ریڑھ کی ہڈی، یہ جو بار برداری کا معاملہ ہے، سامان کی رسد کا معاملہ ہے، یہ سمندروں پہ کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے ہوتا ہے. کہا یہ پانی کے اوپر کشتیاں میں نے چلائی ہیں، تم نہیں چلا سکتے. بما ينفع الناس، اور ان میں نے لوگوں کے لیے نفع رکھے ہوئے ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، آسمان سے میں نے پانی اتارا، اور پانی خربوں ٹن سالانہ آسمان سے گرتا ہے. اگر یہ یکمشت گرے تو جس خطے میں گرے وہ بستیاں تباہ ہو جائیں. آپ نے آج کے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ تھر کے اندر بارش برسی اور بجلی کڑکی اور گری، 21 لوگ اس بجلی کی لپٹ میں، اور 100 سے زیادہ جانور مر گئے ہیں. یہی بارش جو ہمارے لیے خیر ہے، جو ہمارے لیے راحت ہے، یہی ہمارے لیے بعض اوقات مصیبت بن جاتی ہے، ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے. جب بارش اترتی نبی کریم فوراً اللہ سے کہتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنانا، ہمارے لیے نقصان کا سبب نہ بنانا. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، میں آسمان سے پانی اتارتا ہوں، کیوں؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مری ہوئی زمین کو زندہ کرنے کے لیے. اور پھر فرمایا
وبث فیہا من کل دابہ، میں نے زمین کے اندر چرواہے چارپائے تمہارے لیے پھیلا دیے. وتصریف الریاح، میں ہواؤں کو چلاتا ہوں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، میں آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو معلق کیا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری نشانیاں کافی نہیں ہیں عقل مندوں کے لیے کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں. تو جب اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے متعلق بے دلیل بات نہیں کی تو اسلام کے متعلق کون سی یہ دانائی اور عقل مندی ہے کہ فلاں کام کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہش کے مطابق کریں گے. جبکہ اللہ رب العزت ہمیں حکماً کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، دنیا میں بھلائی کے متلاشیو، خیر کو تلاش کرنے والو، اگر تم نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کی تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تمہیں کبھی نہیں ملے گی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یاد رکھو آخرت میں بربادی خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی، قرآن جیسی کتاب دی جو 1441 سال ہو گئے اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اس کا ایک بھی لفظ بدلا ہوا نہیں ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اللہ اس قرآن کے متعلق کہتے ہیں نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے باطل نہیں داخل ہو سکتا. لیکن ہماری اس لا علمی کی وجہ سے ہمیں اس کے معنی غلط بتائے جاتے ہیں، اس کی تشریح غلط کی جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے جو معنی کر رہا ہے وہ ہم لا علمی میں نہیں جانتے. اللہ رب العزت ایسے بد نصیب انسان کے لیے کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ بیچارے سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے. آج یہ تماشا ہو رہا ہے اس ملک میں کہ علماء قرآن کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں. ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے کہ ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں. میرے بھائیو، ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس بات پہ نہیں ہے کہ ہمارا کاروبار کتنا سٹیبل ہے. ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے اثاثے بنائے ہیں. ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ہم کتنا اسلام پہ چلتے ہیں. اسلام کسی مولوی کی ذہنیت کا نام نہیں ہے، اسلام کسی پیر کی طریقت کا نام نہیں ہے. اسلام اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ کی سیرت کا نام ہے. جو اس کے علاوہ کسی چیز کو اسلام کہے گا وہ گمراہ ہے، وہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت کے خسارے کی طرف بڑھ رہا ہے. جبکہ ہمارے پاس قرآن جیسی نعمت موجود ہے. اللہ نے ہم سب کو شعور دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے. تھوڑی سی کوشش سے ہم اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. تھوڑا سا وقت دے دیں تو یہ قرآن ہمیں ہدایت کے رستے پہ، ہدایت کے ٹریک پہ ڈال سکتا ہے. تو اے میرے عزیز بھائی، اے میری پیاری بہن، میری ماں، بیٹی، ہم کیوں اس رستے کو نہیں اپناتے کہ جبکہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہی اسی پہ ہے؟ کیوں ہم بھٹک رہے ہیں ساری زندگی؟ کب تک کہتے رہیں گے کہ جو مولوی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا؟ کیوں مانا؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ٹیچر گائیڈ کرتا ہے اپنی کلاس کو، لیکن جو آنسر شیٹ آتی ہے وہ ٹیچر حل نہیں کرتا، وہ ہر بچے کو حل کرنی پڑتی ہے. اور جو بچہ جتنے دھیان سے پڑھتا ہے اور جس طرح وہ سمجھتا ہے،
اور اس کے مطابق وہ لکھتا ہے تو اسے اچھے یا برے نمبر ملتے ہیں. یہی ہماری کیفیت ہے. اللہ نے اس کو تو اس کی گمراہی یا اس کی ہدایت کے متعلق یا سزا دینی ہے یا جزا، لیکن ہم بھی نہیں بچ سکتے. اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہم سوچیں. اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی ہے. آپ اگر نہیں بھی پڑھ سکتے تو پوچھ تو سکتے ہیں کہ آپ یہ جو حکم دے رہے ہیں کہ فلاں نیکی کا کام ہے کرو، کیسے کروں؟ کہ اللہ نے اپنی کلام میں فرمایا. عمومی طور پہ ایک مسئلہ بن گیا ہے ہمارے اندر، بھئی حرج کیا ہے، نیکی کر رہے ہیں، آپ نیکی سے بھی روکتے ہیں. دارمی میں ایک روایت ہے، دارمی ایک ایسی کتاب ہے حدیث کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے. ویسے تو ساری احادیث میں ہے، لیکن یہ اسپیشلی اس میں نبی کریم کی سنتوں کی تاکید کا اتنا حکم ہے کہ اور کسی چیز میں نہیں ہے. اس میں ایک روایت ہے، ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ شہر ہے. فجر کی نماز کے لیے آج ہم سیر کے لیے ایک دوسرے کو جگاتے ہیں کہ آؤ بھائی سیر کرنے کے لیے چلیں، آؤ ایکسرسائز کرنے کے لیے چلیں، لیکن صحابہ کی عادت تھی وہ نماز کے لیے ایک دوسرے کو لے کے جایا کرتے تھے. کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، دوڑتے ہوئے گلی سے آئے سیدنا عبداللہ بن مسعود کے دروازے پہ. وہاں ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کو اٹھا کے ساتھ لے جانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس نے جا کے کہا این ابا عبد الرحمن، بھئی ابو عبد الرحمن کہاں ہیں؟ کہنے لگے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، ہم نے مسجد میں اکٹھے نماز کے لیے جانا ہے، تم بھی انتظار کرو، وہ ابھی آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر گزری، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. یہ وہ صحابی ہیں جو سابقون الاولون، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان میں ایک یہ تھے. انہوں نے قرآن کو بڑا سمجھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سمجھ لیا کرو. یعنی بعض لوگ جن کے متعلق کہا ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باہر نکلے، اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کی بنیائی کم ہو گئی تھی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو عبد الرحمن، آج مسجد کے اندر میں نے کچھ ایسا معاملہ دیکھا ہے، بظاہر تو برا نہیں لگتا، لیکن کبھی نبی کریم کی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اسے کیا ہو، اس طریقہ کار کو اپنایا ہو. وہ کہنے لگے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ انہوں نے کہا مسجد میں چلو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بجھارتے کیوں بجھاتے ہو، مجھے بتاؤ. انہوں نے بات بتائی تو حضرت عبداللہ بن مسعود جلدی سے ان کے ساتھ چلنے لگے. مسجد میں گئے تو مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں لوگ 2-3 دائرے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں ایک شخص اٹھتا اور بلند آواز سے کہتا سبحان اللہ میاں، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. تو سارے بیک زبان کورس کی شکل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے. جب وہ 100 مرتبہ، اور ان کے آگے کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، وہ ان کو گنتے رکھتے جاتے جس طرح آج تسبیح پہ ہم پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا اٹھتا، وہ کہتا حللو میاں، ایک کہتا الحمدللہ میاں، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اب یہ وہ کلمات ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بہتر کلمے کوئی نہیں بنائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اب یہ پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا تو آتے ہی زور سے کہنے لگے ایھا الناس اتقوا اللہ، ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. ایک شخص اٹھا کہنے لگا عبداللہ،
اے ابو عبد الرحمن کس بات پہ اللہ سے ڈرا رہے ہو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس نے کہا ما ارید الا بخیر، اے عبداللہ ہمارا ارادہ خیر کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو اسے کہنے لگے بہت سے لوگ جو خیر کے طالب تو ہوتے ہیں لیکن انہیں خیر ملتی نہیں ہے۔ کہنے لگے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے تعلیمات حاصل کی، ان کی زندگی کا دن اور رات کا عمل دیکھا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرح تم کر رہے ہو نبی کریم نہ ان کے ساتھیوں نے کبھی نہیں کیا۔ پھر انہیں کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ، پھر وہ کہنے لگا ما ارید الا بخیر، ہمارا ارادہ خیر کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خیر کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں خیر ملتی نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ تم زیادہ بہتر ہو یا وہ جن کی آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا یقیناً وہ بہتر ہیں۔ پھر کہا تم بہتر ہو جن کے کانوں نے رسول اللہ کے فرامین کو خود سنا؟ کہنے لگا یقیناً وہ بہتر ہے۔ اسی طرح اور چیزیں بھی بہت سی بیان کی۔ پھر کہنے لگا میں اللہ کی قسم، سیدنا عبداللہ کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہ بہتر ہیں تو تم گمراہی کا رستہ کھول رہے ہو۔ اس نے پھر کہا کہ ما ارید الا بخیر، ہمارا ارادہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک وقت آئے گا قرآن لوگ پڑھیں گے لیکن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، اور ان کے دل میں ایمان کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے تیز تیر آتا ہے اور انسان کے جسم کو پھاڑتا ہوا گزر جاتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں لگتا، اس طرح ایمان نکل جائے گا۔ اور وہ راوی جو اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نے بعد میں دیکھا کہ یہ لوگ نہروان کی جنگ میں سیدنا علی کے خلاف تیر برسا رہے تھے جو یہ کام کر رہے تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے غلط کیا تھا؟ کہ سبحان اللہ کہنا غلط تھا، الحمدللہ کہنا غلط تھا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کہنا غلط تھا۔ نبی کریم نے تو خود کہا یہ کہو۔ غلط یہ تھا کہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس کا حکم رسول اللہ نے نہیں دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اجتماعی طور پہ بیٹھ کے کورس کی شکل میں گا کے ذکر کو کرنا، یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ اب صرف کلمات بہتر ہیں، کائنات کے سب سے بہترین کلمات ہیں، لیکن رسول اللہ کے طریقے میں ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم گمراہی کا رستہ کھول رہے ہو۔ تو اگر کلمات اچھے بھی ہوں اور وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں، اپنی خواہش کے مطابق کہے جائیں تو وہ کلمات گمراہی بن جاتے ہیں، وہ کلمات انسان کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو یہ پرانی مثال ہے، آج میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر قیام ہے سب سے پہلے۔ کیا اگر میں یا آپ قیام کے اندر تسبیحات پڑھنی شروع کر دیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ہمارا قیام ہو جائے گا؟ کیا ہم نے کوئی گالی نکالی ہے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ رسول اللہ نے قیام میں جو پڑھنے کا حکم دیا تھا وہ ہم نہیں کر رہے۔ تو جب ہم وہ نہیں کر رہے جو رسول اللہ نے کہا تھا تو ہماری نماز ہی نہیں ہے، قیام تو دور کی بات ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ایک انسان کی نماز میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ سجدہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اگر ایک بے وقوف سمجھے کہ میں 2 کے بجائے 3 سجدے کر لوں کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ میرے بھائیو یہ دین ہے کہ ہم جو رسول اللہ نے فرمایا ہے اس کے مطابق قدم بقدم پیچھے پیچھے چلیں۔ ہمیں یہ استحقاق نہیں ہے کہ ہم دین کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلی کریں۔
جبکہ یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا دی گئی۔ میں پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا دین یہ ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ آج انہی کو چھوڑ دیا تو گمراہی ہے ہر طرف، دین کا نام لے کے گمراہی اور ضلالت کو پھیلایا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب دین کے چوکیدار جو علماء ہیں وہی ضلالت اور گمراہی کو پھیلانا شروع کر دیں گے تو پھر دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو میرے عزیز بھائیو، ایسے حالات میں ہم سب کو خبردار رہنا ہوگا۔ آپ دیکھیں جس گاؤں میں چوری چکاری شروع ہو جائے، سارے کے سارے لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں کہ یہاں کوئی غلط انسان آ گیا ہے جو لوگوں کے مال کو لوٹتا ہے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، ہماری اس مملکت و بر صغیر کے اندر دین کے چور بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں جو ہمیں دین کے نام پہ ضلالت اور گمراہی کے راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے دین کے معاملے میں ہمیں چوکنا ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ضلالت اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ضلالت اور گمراہی یہ نہیں ہے کہ کوئی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ ایک اپنی جگہ گناہ ہے۔ ضلالت اور گمراہی یہ ہے کہ انسان دین کے نام پہ ایسا کام کرے جو نہ اسلام میں ہے، نہ رسول اللہ کے طریقے میں ہے، نہ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ان آیات پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کہیں غلط ٹریک پہ تو نہیں بھاگ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ یہ سورت اللہ اکبر آل عمران ہے، تیسرا پارہ، اس کا آخری صفحہ، یہ سارا رکوع ضرور پڑھیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ضرور جا کے اپنے گھروں میں آج قرآن کھولیں، تیسرے پارے کی آخری آیات ہیں یہ۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کسی چیز کا انکار کرتے ہیں کہ چونکہ وہ میرے مسلک کے خلاف ہے یا میرے مفاد کے خلاف ہے اس لیے میں اسلام کی یہ بات نہیں مانتا۔ کیوں؟ کس نے حق دیا ہے مجھے؟ جب ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیف یہدی اللہ، اللہ کہتے ہیں میں کیسے ہدایت دوں گا پھر اسے؟ جو آدمی اسلام سے غیر متزلزل کمٹمنٹ نہیں کرتا، اسلام کا حکم میرے حق میں آتا ہے یا خلاف، اس بات سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف اپنے رب کا حکم ماننا ہے، اپنے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے، یہ ہے مسلمانی۔ اپنے مسلک کو پیٹنے کا نام مسلمانی نہیں ہے، اپنے مولوی پیر امام کی اتباع کا نام مسلمانی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ کہا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول کی زبان مطہرہ سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہے۔ اگر حق ہے تو کیوں قبول نہیں کرتے میں اور آپ؟ ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور تمہارے پاس بہت سے دلائل آئے۔ جب ان دلائل کو نہیں ماننا، ہم نے یہی کہنا ہے کہ حرج کیا ہے فلاں کام کر لیں، بھائی اچھا ہی ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے ہمیں خطبہ دیا، اتنا اثر انگیز تھا کہ ہر بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل پگھل چکے تھے نبی کریم کی گفتگو سن کے۔ اس کائنات کے سب سے زیادہ دانا اور عقل مند اور مؤثر الفاظ کہنے والے، اب دیکھیں ہر خطبے میں نبی کریم کی یہ بات ہم دہراتے ہیں، ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بہترین کلمہ، بہترین بات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
آپ دیکھیں آج ایک خطیب اپنے سحر کے ذریعے لوگوں کو رلا بھی دیتا ہے، ہنسا بھی دیتا ہے، تو نبی کریم تو سب سے زیادہ بہترین کلمات کہنے والے تھے. لوگوں کے دل پس گئے. جب آپ نے اپنی بات کو ختم کیا تو ارباز بن ساریہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ نے ایسے کہا ہے جیسے ایسے واز کیا ہے ہمیں جیسے کوئی الوداع ہونے والا کسی کو کہتا ہے. آپ ہمیں ایسے حالات میں کہ جب کہ ہمارے دل بہت نرم ہو چکے، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے. تو نبی کریم نے کیا نصیحت فرمائی؟ آپ نے فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا تم بہت سے اپنے درمیان اختلاف دیکھو گے. کیا ہم دیکھ نہیں رہے؟ ہم سیاسی اعتبار سے بھی مختلف ہیں، کلمہ ہمارا ایک ہے، ہم اللہ بھی ایک مانتے ہیں، قرآن بھی ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی اپنا رہبر مانتے ہیں، لیکن کتنا اختلاف ہے یہ رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا. ان قریب تم اپنے اندر بہت سے اختلاف دیکھو گے. تو کہا ایسے حالات میں کیا کریں؟ کہا میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا. آپ نے مثال دے کے کہا جس طرح ایک شخص یعنی اپنے آپ کو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی داڑھوں سے چبا کے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے نا، میں گروں نا، اس طرح میری سنت کو تھام لینا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو. اور امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ خلفاء راشدین 4 تھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم. کہا ان کے طریقے کو اپنانا. پھر آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں محدثات الامور، جو بھی دین کے اندر نئے کام ایجاد کیے جائیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ جو بھی دین کے اندر دین کے نام پہ نیا کام ایجاد کیا جائے گا وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر گمراہی ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے. العیاذ باللہ. میرے عزیز بھائیوں، جو بھی انسان بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ اسے گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، وہ اسے دین، نیکی اور اچھائی سمجھ کے کر رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بدعت کرنے والے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ توبہ تو وہ کرتا ہے نا جسے احساس ہو میں غلط کر رہا ہوں. تو جو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس لیے ہمیں خصوصاً جہاں ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں ان پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. جو نیکیاں کر رہے ہیں ان پہ بھی تھوڑا سا غور کریں کہ جو ہم نیکی کے نام پہ کرتے ہیں کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، وگرنہ اپنی اصلاح کریں. اگر نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. تمہارے پاس سارے دلائل میں نے بھیج دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ وہ ہدایت کو اپناتے ہو یا ضلالت کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا. اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا، اے اللہ سارے مسلمانوں پہ رحم فرمانا. اگر ہم نے اپنے رویے کو نہ بدلا تو پھر ہمارا بدلہ کیا ہوگا؟ اولئک جزاؤہم، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ جہنم. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پہ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور پوری مخلوق کی لعنت پڑے گی جو دین کے نام پہ اپنی مرضی کا دین شامل کرتا ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان پہ عذاب کم نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر کسی بندے کو احساس ہو گیا کہ میں فلاں عمل میں غلط کر رہا تھا،
اللہ اور اس کے رسول کا حکم کوئی اور ہے، میں کچھ اور کر رہا ہوں، تو اللہ نے مرنے سے پہلے توبہ کا راستہ رکھا ہے۔ کہا الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کر لیں، من بعد ذلک، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اصل دین کی طرف آ جائیں۔ اصل دین کسی مولوی پیر امام کا نام نہیں، اللہ کتاب قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو انسان ایمان کے بعد کفر کا رستہ اختیار کرتا ہے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اللہ اس کے کفر میں اسے اور زیادہ کر دیتے ہیں، اور لن تقبل توبتہم، نہ اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہ وہ توبہ کرتا ہے، نہ قبول ہوتی ہے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، کیونکہ وہ گمراہوں میں شامل ہو چکا۔ الیاذ باللہ، اگر انسان کی اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر زمین کے برابر بھر کے مجھے سونا بھی پیش کر دو کہ اے اللہ مجھے چھوڑ دے، تو اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس سے قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جس طرح ہم اپنی برائیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی کی درخواستیں کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھیں، کہیں کوئی ایسا عمل ہم سے تو نہیں ہو رہا جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے مختلف ہے۔ اگر ایسا ہوا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس خسارے سے سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔